قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ دیکھیں سورہ فلق اور سورہ ناس جو نازل ہوئی وہ اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے مختلف قسم کے شر اور فتنوں سے۔ دنیا میں انسان جب جیتا ہے تو بہت سارے فتنے ہیں نا جن سے ہمیں پناہ کی ضرورت ہے، اور پناہ کون دے گا؟ اللہ۔ اللہ کہتے ہیں میری رحمت کی آغوش میں آ جاؤ تو اس سے بھی بچ جاؤ گے، اس سے بھی بچ جاؤ گے، اور اس مصیبت سے بھی بچ جاؤ گے۔ تو پناہ میں لانے کے لیے دو صورتیں نازل ہوئی ہیں، ایک سورہ فلق اور دوسری سورہ ناس۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ سورہ فلق میں کیا ہے دیکھیں، قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ رات کی تاریکی، بیٹا بعد میں بانٹ دینا کھجوریں، بیان میں سب ڈسٹرب ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو رات کی تاریکی کو ختم کر کے صبح کی روشنی لانے والا۔ تو یعنی جب وہ رات کی تاریکی کو ختم کر سکتا ہے، تاریکی بھی تو تاریکی سمجھتے ہیں اندھیرا، وہ بھی تو ایک فتنہ ہے نا، انسان بہت سے کام نہیں کر سکتا۔ کراچی میں اگر آپ اندھیرے میں روڈ پہ سفر کریں گے کھڈے میں گر جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلتا کھڈا کب آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ کتنا گہرا کھڈا آئے گا۔ تو اسپیڈ بریکر سامنے ہے یا نہیں ہے؟ میری گاڑی کا انجن، وہ جو انجن آئل لیک ہوا، اسپیڈ بریکر سامنے نظر ہی نہیں آیا کیونکہ کوئی نشان ہی نہیں تھا، ہم اسپیڈ میں جا رہے تھے۔ ایک دم جب ہمیں پتہ چلا کہ ہم چاند پہ پہنچنے والے ہیں اور ستاروں سے ہم قریب ہو گئے ہیں، یہ 5-6 سال پہلے میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا۔ میں ڈرائیو کر رہا تھا رات کو بڑی اسپیڈ کے ساتھ، اور ہائی وے کی طرف سے نا سروس روڈ پہ تھا میں، تو سروس روڈ بھی ہائی وے کے آپ کو پتہ ہے کہ وہ کھلے ہوتے ہیں، تو بڑی اسپیڈ کے ساتھ ہم آ رہے تھے۔ جتنی اسپیڈ کے ساتھ وہ ویمن رائٹس کی خواتین کو مارا تھا نا، اس سے زیادہ ہماری اسپیڈ تھی، نہیں اس سے تھوڑی کم تھی۔ وہ یہ شان نزول ہے اس کا، جنہوں نے بیان سنا ہوا ان کو سمجھ میں آئے گا۔ تو اسپیڈ کے ساتھ جب مجھے اسپیڈ بریکر اتنا بڑا اور اس پہ کوئی نشان نہیں ہے، کوئی لائٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تو جیسے ہی ہم وہاں پہنچے تو ایسے ستارے جو ہے نا بالکل قریب نظر آئے کہ یار اتنا ڈسٹینس تھوڑا سا آج کم محسوس ہو رہا ہے ستاروں کا جتنا پہلے، چاند کچھ بڑا بڑا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد جب پرانا ڈسٹینس بحال ہوا تو پتہ چلا کہ بھائی گاڑی اچھل کے دھڑام سے نیچے آئی ہے۔ خیر یہ واقعے کا حصہ نہیں، اس پہ شارٹ کلپ بنا دیں گے، لوگ بولیں گے دیکھو مفتی صاحب ممبر پہ گاڑی کے واقعات سناتے ہیں۔ تو میں کراچی کے روڈوں کا تھوڑا سا ہلکا سا بتا کے بس چلتا ہوں آگے۔ تو وہ ہوئی، ہم بچ گئے، اللہ کا شکر ادا کیا، چلو بھائی چلتے رہے۔ لیکن وہ ہوا یہ کہ انجن آئل جو ہے نا لیک ہو گیا، اور وہ آہستہ آہستہ لیک ہوتے ہوتے انجن سیز ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو یہ ہوتا ہے کراچی میں، جان بچی لاکھوں پائے، اس پہ لوگ شکر ادا کرتے ہیں، ہم نے بھی شکر ادا کیا۔ خیر، تو رات کی تاریکی ایک فتنہ ہے۔ اصل میں یہ بتانے کے لیے پورا واقعہ سنا ہے کہ کراچی میں یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے۔ تو اللہ نے قسم اٹھائی، اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم اللہ کو اس صفت کا واسطہ دو کہ اے اللہ تو رات کی تاریکی کو دور کر کے صبح پیدا کر دیتا ہے، تو اے صبح کے مالک میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی اس صفت کو ہائی لائٹ کیا نا۔ دیکھو جب کسی سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو اس کو اسی مناسبت سے واسطہ دیا جاتا ہے نا۔ آپ چاہ رہے ہو کہ سامنے والا مجھ پہ رحم کرے تو آپ اسے یوں کہو گے اے رحم دل، یہ کہو گے نا اے رحم دل۔ بھیک مانگنی ہے اے سخی انسان، اگر آپ اسے یوں کہو کہ اے کنجوس آدمی تو وہ تو نہیں دے گا۔ تو اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے مانگنے کا سلیقہ بتایا ہے کہ جس چیز سے پناہ مانگنا چاہتے ہو نا تو اللہ کو اسی کی مناسبت سے اس صفت کا واسطہ دیا کرو۔ یہ اللہ نے ہی سکھایا ہمیں۔
اللہ ہی سکھاتا ہے. آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے پریشان میں اللہ سے دعا کیسے مانگوں, اللہ نے ہی سکھائی کہ ایسے مانگو. تو قل اعوذ برب الفلق, اے اللہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. یوں دعا مانگو. اللہ نے قل کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. اللہ کو اس کی ایک صفت کا واسطہ دیا گیا ہے, اور جو پناہ مانگی گئی ہے کتنی چیزوں سے, من شر ما خلق, جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی ان کے شر سے, ومن شر غاسق اذا وقب, اور رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. بھائی شور, بھائی ویڈیو نہ بنائے, بالکل الاؤ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, مجھے بتا دیا کریں نا. ومن شر غاسق اذا وقب, اور بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں نا جو اپلوڈ کرنے کے قابل نہیں ہوتی, فتنہ پھیل سکتا ہے اس سے, تو ہم اس کو نکال دیتے ہیں. ومن شر غاسق اذا وقب, اور رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے. ومن شر النفاثات فی العقد, اور جو عورتیں جادو کرتی ہیں, گریں لگا لگا کے پھونکتی ہیں. جادو میں یہ بھی ہوتا ہے, جادو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو جادو کرتے ہیں وہ گریں لگا لگا کے نام پڑھ پڑھ کے پھونکے مارتے ہیں. تو ان سے بھی کتنے شر ہو گئے, 3. ومن شر حاسد اذا حسد, اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. اللہ کو ایک صفت کا واسطہ دیا اور پناہ مانگی گئی 4 چیزوں سے. لیکن سورہ ناس میں معاملہ الگ ہے. قل, اے نبی کہہ دیجئے, اعوذ برب الناس, میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی, جو لوگوں کو پالنے والا ہے. پالنے میں حفاظت بھی آ گئی نا, لوگوں کی حفاظت کرنے والا. ملک الناس, جو لوگوں کا بادشاہ ہے. یہ اللہ کو اس کی دوسری صفت کا واسطہ دیا جا رہا ہے. الہ الناس, لوگوں کا خدا ہے, معبود ہے. اللہ کو اس کی تیسری صفت کا واسطہ دیا جا رہا ہے. اور پناہ صرف ایک چیز سے مانگی جا رہی ہے, من شر الوسواس, وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے. نہیں آ رہی بات. سورہ فلق میں اللہ کو صرف ایک صفت کا واسطہ دیا اور پناہ مانگی ہے 4 چیزوں سے. یعنی اس میں یہ بتا دیا کہ جن 4 چیزوں سے پناہ مانگ رہے ہو یہ اتنی خطرناک نہیں ہے, بس اللہ کو ایک صفت کا واسطہ بھی دو گے تو دعا قبول ہو جائے گی. ان سے پناہ میں لانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے, اور یہ بہت زیادہ خطرناک چیزیں نہیں ہیں. ارے تھوڑے پیسے مانگنے ہوں تو ایک آدھ واسطہ دیا جاتا ہے بس رشتہ داری کا, یار آپ مجھے 100 روپے دے دو, آپ میرے ماموں بھی ہو, اور آپ بس اتنا کافی ہے کہ ماموں 100 روپے دے. اب میرے بھانجے بیٹھے ہیں کہ ماموں کے 100 روپے نہ مانگ لیں. یا ابو, بس ابو کو ابا ہونے کا واسطہ دیا جائے گا نا. ماں سے پیسے مانگ رہے ہو, امی کے کیوں دوں, آپ میری ماں ہو, اتنا تو حق بنتا ہے نا. آج کل بچے ماں باپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ میرے ابو ہیں, آپ میری امی ہیں, اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ ابھی کبھار 100 روپے دے دیا کریں. تو ایک صفت کا واسطہ دیں گے نا. لیکن اگر یہ 1 کروڑ روپے قرضہ چاہیے, پھر سے اتنا کافی نہیں ہے, آپ میرے ابا ہیں, اتنا کافی نہیں ہے, بہت بڑی چیز مانگ رہے ہو بھائی. اس کے لیے دیکھیں آپ میرے والد بھی ہیں, اور اللہ کا دیا آپ کے پاس پیسہ بھی بہت ہے, پیسے والے بھی ہیں, اور آپ میرا خیال بھی کرتے ہیں, اور میں آپ کا لاڈلا بھی ہوں. تو جتنے واسطے دے سکیں گے آپ دیں گے. ابا کے اندر جتنی کوالٹیز ہوں گی سب کو ہائی لائٹ کریں گے, کیونکہ جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ تھوڑی نہیں ہے. سورہ فلق میں اللہ نے بتا دیا کہ مجھے میری ایک صفت کا واسطہ دو, 4 چیزیں مانگ لو. لیکن سورہ ناس میں بتایا کہ 3 صفات کا واسطہ دو, وہ واسطہ بھی بڑا تگڑا ہے بھائی. اللہ لوگوں کا معبود, لوگوں کا, لوگ میں تو ہم بھی داخل ہیں نا, لوگوں کا معبود, لوگوں کا مالک, لوگوں کا پالنے والا. یعنی صفات بھی تگڑی اور ان کی تعداد بھی زیادہ, اور پناہ صرف ایک چیز سے مانگی جا رہی ہے, وسوسہ ڈالنے والوں کے شر سے. اس سے پتہ چلا کہ آپ اللہ سے بہت بڑی چیز مانگ رہے ہو.
کیونکہ یہ کمبخت وسوسہ ڈالنے والے جیسے بیڑا غرق کرتے ہیں، جادوگر ایسا بیڑا نہیں غرق کرتا، حسد کرنے والا ایسا بیڑا نہیں غرق کرتا، اور رات کی تاریکی ایسا بیڑا نہیں غرق. رات کی تاریکی میں تو انجن آئل لیک ہو گیا نا، یہ ہو جائے گا سانپ کاٹ لے گا، کوئی بہت زیادہ ہو گیا، جھن چڑیل بھوت آ گیا، تو جھن چڑیل بھوت سے کیا ہو جائے گا بھائی؟ جسم کا نقصان ہوگا نا زیادہ سے زیادہ. تو مرنا تو ویسے ہی ہے نا، مرے گا آخر میں بالآخر، تو ویسے نہیں مرے گا کیا ہے بھائی؟ صحت مند ہو کے بھی تو مر جائے گا، رزلٹ تو ایک ہی ہے. لیکن جو وسوسے ڈالنے والے لوگ ہیں نا، یہ آپ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، آپ کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، آپ کا سکون برباد کر دیتے ہیں. جن چڑیل بھوت کا علاج ہو جاتا ہے، وسوسوں کا علاج جو حقیقی وسوسے ہیں. ایک وسوسے تو وہ ہوتے ہیں جو وہمیوں کو ہوتے ہیں، یہ تو ان کا دماغ کیا ہے، ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے نا. ایک وسوسے وہ ہیں جو حقیقی معنوں میں کیا ہیں، اچھا بھلا اطمینان کی زندگی تھی، ایسی چیزیں جو 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو چکی ہیں، ان میں کنفیوژن پیدا کر دینا. یعنی آپ کو سورج نظر آ رہا ہے کہ بھائی سورج ہے، دوپہر کے 12 بج رہے ہیں، لنچ کا ٹائم ہو چکا ہے، ایک بندہ آ کے تقریر کرتا ہے یہ سورج نہیں ہے، اور الٹی سیدھی بحث کرتے کرتے آپ کو کیا کر دے گا، وہ کنفیوز کر دے گا. آپ کو شک ہو جائے گا یار یا تو میں اندھا ہو گیا ہوں یا کیا مسئلہ ہے. پھر 2 4 اور اس کے ساتھ مل گئے، تو اب آپ اتنے کنفیوز ہو جاؤ گے کہ آپ کہو گے یار وہ جو دن کے 12 کی ڈیفینیشن کیا ہے اور رات کے 12 کی آپ کے پورا شیڈول آؤٹ ہو جائے گا نا. تھوڑے دنوں میں آپ دماغی توازن کھو بیٹھو گے. تو وہ چیزیں جو 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہیں، جو وسوسہ ڈالنے والے لوگ ہیں، ان چیزوں میں کنفیوژن پیدا کر کے آپ کو سیدھے راستے سے ہٹا دیتے ہیں. اور جب آپ بھٹکتے ہو تو پھر یہ نہیں کہ دوسرے ٹریک پہ چلنا شروع ہو جاؤ، کسی ٹریک پہ چلنے کے قابل نہیں رہتے. جیسے کہ آج کل وہ انجینئر صاحب کر رہے ہیں، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. نہ تو اس نے یہ بتایا کہ یہ والا فرقہ صحیح ہے تو اس کو فالو کر لو، سارے فرقوں میں کیڑے نکال نکال کے سب پہ اعتماد ختم، سب علماء پہ اعتماد ختم، کوئی اپنا فرقہ لانچ کر لو، اپنا بھی نہیں ہے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، لٹکا ہوا ہے آدمی، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. اور ایسے لوگوں پہ خود بھی کچھ دنوں میں اعتماد ختم. پھر وہ یا تو وہ قادیانی بن جاتے ہیں، یا منکرین حدیث بن جاتے ہیں پرویزی، یا وہ بالکل ملحد بن جاتے ہیں کہ یار مذہب کی قید سے اپنے آپ کو نکالو، یہاں تو اختلاف کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے، سب کی کتابوں میں کیڑے، سب غلط، فلاں ایسا فلاں ایسا. پھر تھوڑے دن میں انسان کہتا ہے یہ اکیلا صحیح کیسے ہو سکتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں سے بھی جاتا ہے.